والسيد جعفر بن حسن بن عبد الكريم بن محمد البرزنجي، والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، والحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حابب بن شبكة بن سالم، سيد محمد بن علو بن عباس الملك الحسني، والحبيب عانس بن علي بن علي بن محمد بن حسين الحبشي، خصوصا سيد الولاية الحبيب شيخ بن علي السقاف، ولجميع وهب المولد خصوصا لأبي عبد الله محمد بن سعيد القصيري، والإمام الجليل عبد الرحمن بن محمد الدبائي الشيباني الشفيع عن زبيد اليماني رحمه الله تعالى عنهم أجمعين وعصولهم وفروعهم، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بجميع حاجتي وحاجتنا وحاجتكم في وجه الدين وفي الآخرة، خصوصا حاجة أخينا في الله Abang Diki keluarga, yasir umurahum ya Allah, wala tu'assir hasil maqasidahum ya Allah, ajib dawatahum ya Allah, ajib dawatahum ya Allah, ajib dawatahum ya Allah, اجعلهم ولنا من العادين والفائزين ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبرحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. ربي زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المخلصين له الدين، والحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين بالقبول وسير الأسرار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصنا وبالفضيلة يا ربي وارضى عن الصحابة
عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا درجنا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغ لنا ذنوب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوري يا ربي ارزقنا وامانا يا ربي واسكنا جنانا يا ربي أجيرنا من عذابي يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي هدنا في السعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هدنا بالسعادة يا ربي واسلم كل مسلم يا ربي وفي كل معدي يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصلوا على النبي
محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
ومن أبي ومن أمة بأهل البدر يا الله ومن أبي ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلى جناتنا واجب جميع هدية وسرير إلى جناتنا واجب جميع هدية وسرير مكائدا بدعواته بأهل البدر يا الله مكائدا بدعواته بأهل البدر يا الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهنا في القربى من العاصين والعقبات إلهنا في القربى من العاصين والعقبات وكل بلية ووباء بأهل البر يا الله وكل بلية ووباء بأهل البر يا الله الله يا طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله halaman 5 بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه الحمد لله القوي الغالب الغني الطالب الباعث الوارث المانح السالب صلى الله عليه عالم الكائن والبائن والزائن والغائب صلى الله عليه يسبح الآثم والمائل هو الطالع والغارب صلى الله عليه ويوحد الناطق والصامت والجامد والغائب صلى الله عليه يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم اعتهر بديع حكامه والعجائب صلى الله عليه في تركيب هذه القوالب صلى الله عليه خلق مخا وعظما وعضودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب صلى الله عليه مما دافك يخرج من بين الصلب والترائب كريم بسط لخلقه بساط قرى
كرمه والمواهب صلى الله عليه ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب صلى الله عليه هل من طالب حاجتي فأني له المطالب صلى الله عليه ولو رأيت الخدم قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والقوم بين نادم وتائب صلى الله وخائف لنفسه يعاتب صلى الله وعابد من الذنوب إليه يارب صلى الله عليه فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغرياهب صلى الله عليه ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نورا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم عليه السلام من الدين اللازم صلى الله عليه ظهره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه halaman 10 وصلى على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه ثم أرده من الأرض قبل أن يبرد الفرد حفظنا جميع المعارف صلى الله عليه وإذا صرفت قربتا طيفتا منه بأفراق قالت صلى الله عليه سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ملأها الكواكب على مدى خير ملك النجائب صلاة الله ملأها الكواكب على مدى خير ملك النجائب حتى حديث سراب الرحماء فهز الشكر
في طريق الحب كاذب أما هذا الحقيق بدا وهادي باب الحي إلى عدو المقام الله باب الله ما حتى واجب على مدخل لراكب النجاة صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على الخير ما ركب النجائب ركب النجائب وتلك قوة الخضراء وفيها نبي يجلو ويعيب القصد تعرف ودنا يلاقي فقد جاءنا من كل جانب من كل جانب صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على الخير ما ركب النجائب ركب النجائب وكل نفس دونك والثماني فما دون الحبيب اليوم حكيم تمنى بالحبيب كل قلبي فقد حصل لنا والدين غائب والدين غائب صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على الخير ما ركب النجائب ركب النجائب نبي الله خير الخلق جاء له على المنازل والمراقب له الجاه الرفيع له العالي له شرف مؤبد والمناكب بل والمناكب صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها
halaman 13. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشراف المناسب والمراتب صلى الله عليه. أحمده على ما منها من المواهب صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناكب صلى الله عليه. صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Halaman 14. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ووداعا كان قدره عظيما صلى الله عليه. ونسبه كريما صلى الله عليه. وصراطه مستقيما صلى الله عليه. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.
حبيب الله أتينا طالب الرزق وجه الخير والسعد أتينا طالب الرزق وجه الخير والسعد ووسم مدى العين بأهل القدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلك دور مع الخيبة بل اجعلنا على طيبة فلا تدور مع الخيبة بل اجعلنا على طيبة أيد العز والهيبة لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله تدور كمن نعطي من الرجال الحاجات وإذا دور كمن نعطي من لجميع حاجاتي أيا جليل الحكمات لأهل القدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحادث الأول عن ذهب علم التافه صلى الله عليه ولسان القرآن الناطق صلى الله عليه أو هدي علماء الناس صلى الله عليه سيدنا عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله إن عليه قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أهل آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور تسبح الملائكة بتسبيحه صلى الله عليه فلما خلق الله آدم عليه السلام أودع ذلك النور في طينته صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم وأهبطني الله عز وجل إلى أرض في زغر آدم عليه السلام وحملني في السفينة في صلب نوح وجلني في صلب خليل إبراهيم حين وظف به في النار صلى الله عليه ولم يزال الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة صلى الله عليه والألحام الذاتية الفاخرة صلى الله عليه حتى أخرجني الله من بين أبي وهما لم يلتقيا على سفاه قال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن فهم الأحبار صلى الله عليه قال علمني أبي توراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله صندوق صلى الله عليه فلما متى أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان صلى الله عليه مولده بمكة وحجرته بالمدينة وسلطانه بالشام صلى الله عليه يقص صأره ويتزير على وسطه صلى الله عليه يكون خير
الأنبياء وأمته خير الأمم صلى الله عليه يكبرون الله تعالى على كل شرف صلى الله عليه يصفوا على في الصلاة كصفوفهم في الكتاب صلى الله عليه قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء صلى الله عليه ثلث يدخلون الجنة بغير حساب آمين. ثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم صلى الله عليه وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام صلى الله عليه ويقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم ويقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم وجدنا أعمالهم بالذنوب كأمثال الجبال صلى الله عليه غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا في يوم أدائنا يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا فيها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا في يوم آلائنا يوم الآخرة. Buka halaman 13. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب. sallallahu alaihi فسبحان maka maha suci man khassahu dialah yang telah mengkhususkan sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasib wal maratib, sallallahu alaihi dengan kemuliaan jabatan dan juga martabat. Allah lah yang telah meninggikan jabatan Nabi Muhammad sebagai khataman nubuwah. Jadi beliau adalah penutup para nabi dan beliau adalah sayyidul anbiya. Demikian juga tuannya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Wal maratib, dan juga Allah meninggikan kemuliaan bagi beliau, martabat beliau, martabat tertinggi, bukan saja Muhammad tapi juga Ahmad. Beliau berkuasa bukan saja di bumi tapi juga di langit. Demikianlah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedudukan dan juga martabat yang tinggi. Maka kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ahmaduhu ala ma manaha minal mawahib. Aku memuji Allah ala ma manaha minal mawahib, atas pemberian yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kita memuji Allah karena semua karunia ini bukan capaian kita. Kita jadi umat yang mulia ini bukan capaian kita, bukan. Kita bisa berselawat ini bukan usaha kita, tapi ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka memuji Allah artinya segala puja-puji ini semua kembali kepada Allah. Kalau ada orang mengatakan, orang-orang Nur Mustafa hebat betul, bisa sholawat sampai sudah malam ke-34, katakan kepada mereka 35. Katakan kepada mereka, ini adalah karunia Allah. Alhamdulillah. Sampai ada yang kesasar, ya. Ada yang kesasar siapa tadi? Ada yang kesasar? Gak kesasar. Kenapa lambat masuk? Hah? Kesasar apa gimana? Kesasar. Ada pinang kesasar. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita bersyukur, ini semua karunia Allah, karunia Allah. Syukuri sehingga Allah kasih kesempatan kepada kita untuk lagi-lagi bersolawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan juga aku menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah wahdahu yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Rabbul masyarikil ardi, Rabbul masyariki wal magharib, Tuhan penguasa timur dan barat. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Sayyidana Muhammad, bahwa Tuhan kami Muhammad, abduhu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan bahwa pesuruhnya. Jadi kalau orang menjadi hamba Allah, menjadi pesuruh Allah, itu predikat tertinggi. Jadi kadang-kadang kita kurang pemahaman, kurang menghayati ini. Kita ngambil perluas. Jadi orang yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi atau prestasi tertinggi seorang hamba Allah itu ketika menjadi budaknya Allah. Itu prestasi tertinggi. Jadi bukan malah meninggikan, menyombongkan, bukan. Malah semakin sujud, semakin merendah. Itulah prestasi tertinggi manusia. Maka orang yang paling sering sholat, itulah orang yang paling tinggi. Jika orang nggak sholat, itu bukan orang yang tertinggi. Jadi makna tertinggi itu abduhu, jadi menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, itu orang paling tinggi. Orang yang sudah tidak mampu, merasa diri tidak mampu di hadapan Allah, wala haula wala quwata illa, itu orang paling kuat. Jadi kalau kita mau jadi orang paling kuat, paling hebat, kita merasa tidak mampu di hadapan Allah, merasa tidak kuat bahkan, dan memang begitu. Kehidupan yang kita punya ini pinjaman dari Allah. Semua ini pinjaman dari Allah, semua pemberian Allah. Nah sekarang perluasnya, anak yang paling berhasil atau prestasi tertinggi anak itu mendapatkan ridho orang tua. Paling di bawah anak itu paling tinggi. Jadi kalau anak masih bangga merasa diri lebih hebat dari orang tua, itu bukan anak yang baik. Kuncinya. Makanya kalau kalian lihat orang-orang paling hebat di muka bumi, semua orang yang paling merendahkan diri kepada orang tuanya. Wais Al-Qarni, Imam Syafi'i, itu semua di belakangnya orang-orang paling rendah di hadapan ibunya. Rahasia kuncinya sudah. Jadi prestasi tertinggi seorang anak ketika dia di hadapan orang tuanya itu seperti budak. Habib Ali yang mengarang Simtud Duror itu sampai mengatakan di pasar, wahai masyarakat,
saya budaknya. Kalau saya dijual oleh ibuku, saya rela. Kalau ibuku ngomong di pasar, wah ini masyarakat pasar semua, siapa yang mau beli budak saya? Aku siap dijual oleh ibuku. Dan aku memang budak. Dan seluruh punyaku ini adalah punya ibuku. Semenjak aku masih hidup, semua yang aku punya termasuk diriku adalah punya ibuku. Itu yang paling hebat. Demikian juga murid. Nah ini, murid yang paling hebat itu murid yang paling berendah kepada guru. Itu kalau merasa masih bisa ngatur guru, itu bukan hebat. Bukan hebat, malah melawan guru, itu bukan hebat itu. Itu rahasia-rahasia kehidupan. Melawan guru, disuruh ke kanan ke kiri, dibentak sedikit langsung murid, kata orang Jawa. Apa murid itu? Murid itu meracu. Nggak mau lah, bagaimana bisa? Mendapat ilmu harus begitu. Maka dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim, kalau aku dijual oleh guruku, aku siap dijual. Aku dijadikan budak dan dijual, aku siap. Aku terserah guruku. Jadi aku di hadapan guruku itu kal mayit, seperti mayit. Mau diapakan saja terserah sudah. Begitu rahasia hati ini. Nah sekarang lagi lanjut. Prestasi seorang istri itu ridho suami. Ini seorang istri itu bukan dia jadi dokter, jadi ini, bukan. Ketika dia menjadi, ibaratnya mendapatkan ridhonya suami, itu sudah prestasinya. Jadi yang dicari oleh murid itu ridho guru, yang dicari oleh anak itu ridho orang tua. Itu sudah tuh intinya. Jadi agama ini sebenarnya sangat mudah. Kita terlalu jauh-jauh majelis kemana-mana tapi lupa sama suami. Gimana bisa masuk surga begitu? Betul. Oh iya, Masya Allah. Gak ada suaminya? Gak ada istrinya? Ada. Hah? Ada. Ada. Lagi berani juga bajunya. Berani juga baju. Sallallahu alaihi Muhammad. Bang Zulhenti nggak berani tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya, memang itu prestasi tertinggi. Dikatakan siapa orang istri yang meninggal dan suaminya ridho, selesai sudah urusan itu. Makanya surganya wanita itu paling gampang. Pokoknya dapat ridho sudah suami, selesai. Dia mau pilih surga dari mana sudah? Subhanallah. Surganya anak itu paling gampang. Yang penting ibu sudah senyum sama kita, selesai sudah. Makanya Imam Hasan Al-Bisri ketika ibunya meninggal, beliau menangis sekali. Sampai para muridnya bertanya, wahai Imam, kenapa engkau menangis kayak begini? Dia bilang, aku bukan menangisi ibuku, tapi aku menangisi pintu surgaku yang paling mudah aku masuk itu sudah tiada. Ibadah orang yang punya ibu itu paling gampang, luar biasa. Ibadah seorang istri yang masih punya suami itu paling gampang. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya bang, yang kesasar tadi tuh, cepat, gas lah. Bulan Maulid ini paling biasanya orang banyak nikah. Bulan Maulid ini banyak nih. Iya. Sampai penghari sampai bisa tersenyum. Habis Maulid. Samsul, bismillah. Masyaallah. Betah jadi duda tuh gimana sih? Kalau jangan sembunyi. Sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan beliau bertiga cepat punya jodoh. Diluaskan rezekinya. Perbanyak rezekinya. Berkah halalan thayyibah. Dekatkan jodoh. Dekatkan jodoh. Dekatkan jodoh. Al-Fatihah. Saya senyum. Jangan terlalu cari tinggi-tinggi. Oke, yang penting muslimah, orang majelis, udah selesai. Kalau orang majelis ini gampang diatur lah. Kurang-kurang dikit itu gampang. Tapi kalau antum cari orang di pasar sana, hitungannya mahal mas. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.
Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya sayyidana Tuhan kami Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu adalah hambanya, wa rasuluhu dan adalah pesuruhnya, al-mab'utsu yang diutus ila sairil a'ajimi wal a'arib, kepada seluruh al-a'ajimi orang-orang ajam, wal a'arib dan orang-orang Arab. Orang ajam itu orang selain Arab. Jadi orang Jawa, Nabi Muhammad diutus untuk orang Jawa, orang Melayu, orang Batak, orang Bawean, orang Banjar, orang Sunda, Padang, apa lagi? Orang Sunda udah masuk nih, Bengkalis, Ambon, nggak tahu orang mana nih, Betawi, lengkap semua. Semua. Makanya sering saya sampaikan bahwa selain orang Yahudi itu nggak cocok jadi Kristen. Sering saya bercanda sama teman saya orang Nasrani. Oh, ini nggak cocok masuk orang Nasrani. Kenapa? Dulu saya punya teman orang Madura. Orang Madura tuh nggak cocok masuk Nasrani. Kenapa? Nggak bisa menyanyi. Nanti kalau nyanyi lama adus kudus ini nggak bisa, nggak cocok orang Madura tuh masuk Nasrani. Muslim cocok, apalagi orang Bugis, nggak cocok itu. Cocoknya tuh Muslim, karena Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam ini, untuk orang-orang ajam dan untuk orang Arab. Jadi Nabi Muhammad itu bukan nabinya orang Arab, bukan. Nabinya seluruh umat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah alaihi atasnya wasallam dan juga salam. Wa ala alihi dan juga kepada keluarganya. Nabi pernah bersabda, jangan kalian bersalawat kepadaku dengan salawat buntung. Perhatikan Bang Hendra. Daya, tutup HP-nya. Kalau lagi dibahas begini, perhatikan. Kalian supaya tahu kita datang di maulid ini punya 3 tujuan. 1, menambahkan cinta kita ke Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu orang yang memang layak dicintai. Dan ukuran seseorang nanti dekat dengan Nabi itu diukur dari cintanya kepada Nabi. Kalian perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita nanti di akhirat itu seperti apa kita dengan Nabi, jaraknya seperti Anda sekarang bagaimana dengan Nabi. Kalau hati antum dengan Nabi itu jaraknya main 100 meter, antum jaraknya 100 meter. Kalau antum sekarang dengan Nabi itu ada jarak, nanti ada jarak. Maka jangan sampai kita datang ke majelis main-main, jangan. Sungguh-sungguh betul. Gak usah bicara, dengar baik-baik apa yang dibahas, supaya kita semakin kenal Nabi, semakin tumbuh cinta. Begitu. Lah kalau sudah cinta, nanti perbanyak sholawat. Nah, sholawat itu juga ukuran seseorang nanti dekat jaraknya dengan Nabi. Semakin banyak sholawat kata Nabi, semakin dia dekat dengan. Dan Nabi nanti orang yang paling sangat-sangat dicari. Nah, kalau kita sholawatnya banyak, potensi kita dekat dengan Nabi dan akan mendapatkan pertolongan. Oh, kalian nggak bisa bayangkan. Hari kiamat itu luar biasa dahsyat, yang Nabi sudah bahas kemarin, digambarkan oleh Rasul. Nabi sebelumnya tanyakan, siapa kira-kira yang paling sayang sama kita selain Nabi? Ibu. Digambarkan oleh Nabi ketika mahsyar nanti, yang matahari cuma sekitar 1 jengkal, saking panasnya orang itu sampai mandi keringatnya, tenggelam dengan keringatnya. Ada seorang ibu yang menggendong bayinya begitu, duduk. Ketika keringatnya sudah sampai di lutut, ibu jinnya berdiri. Ketika keringatnya sampai di pusarnya, ibu ini mengangkat bayinya ke atas. Ketika keringat saking panasnya sampai di hidungnya, ini anaknya diangkat begini. Begitu mau melebihi hidung, ini anak yang ditaruh di kakinya dan dia jadikan pijakan agar ibu itu selamat. Kalian bisa bayangkan,
Ibu saja tidak peduli dengan kita ketika kiamat itu. Apalagi cuma teman. Makanya jangan sampai menghalangi kita bersolawat gara-gara teman, gara-gara si A, si B. Karena nanti di sana tuh kita sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Ibu yang paling sayang sama kita sih nggak peduli, nggak peduli. Kalian bayangkan tadi yang disebutkan, sampai bayi itu ditaruh di kaki. Yang penting ibunya bisa selamat. Satu-satunya orang yang tolong kita cuma Nabi Muhammad. Makanya jangan sampai anggap remeh Nabi Muhammad. Kalian tumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Itu satu. Yang kedua, kita datang ke majelis ini tujuannya supaya kita lebih mengenal beliau. Makanya kan dibahas matanya Nabi. Karena para ulama menyampaikan siapa yang tidak kenal Nabi di dunia, dia tidak bakalan bisa berjumpa dengan Nabi di akhirat. Ngeri loh. Padahal Nabi itu orang paling dicari. Kalian kenal Nabi kalian? Dan kita masih belum sempurna kenal. Makanya ketika dibacakan ini perhatikan. Nabi itu matanya gimana. Bahkan kalau bisa para ulama mengatakan kita bisa memvisualisasikan wajah beliau. Oh seperti ini Nabi. Oh matanya. Agar ketika kita nanti di akhirat itu kita sudah bisa. Itu Nabi kita. Saya sudah tahu orangnya itu. Gitu. Karena manusia di sana miliaran manusia, triliunan manusia. Nah, kalau kita nggak punya alamat beliau, nggak tahu beliau, antum salahnya apa? Maka intinya kita bisa melihat. Kalau bisa kita bahkan bisa bermimpi berjumpa dengan beliau. Kita mengenal songkoknya, bajunya. Kalau bisa demikian. Nah disinilah majelis inilah kita menambahkan kenal kita kepada Nabi Muhammad agar kita bisa memvisualisasikan wajah beliau, tubuh beliau, tindak tanduk beliau, dan tujuannya supaya kita bisa mengikuti beliau. Itu majelis ini. Yang ketiga, majelis ini diadakan tujuannya majelis maulid ini agar kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan beliau, mengambil hikmah dari perjalanan Nabi. Kenapa Nabi bisa sampai di Sidratul Muntaha? Apa sebabnya? Ternyata sebabnya ngapain lihat mobil? Belum pernah lihat mobil? Sini lihat habis ini. Hah? Ada motor? Terus? Jadi, ayo kalian kondusif. Kita datang yang ketiga ke majelis maulid seperti ini supaya kita bisa mengambil hikmah. Contoh, kenapa Nabi bisa sampai Sidratul Muntaha? Kenapa beliau orang paling mulia? Karena beliau orang paling bersih. Nah, itu salah satu hikmah. Karena orang kalau tidak bersih tidak kuat. Beliau bersih zahir, bersih batin. Makanya ayat itu, Isra Mi'raj itu diawali dengan Subhanalladzi, Maha suci Allah. Suci syaratnya. Orang nggak bisa mi'raj kecuali suci. Makanya kita mau sholat harus bersuci dulu. Kalau nggak bisa naik. Hakikatnya di situ. Itu salah satu hikmah. Kenapa Nabi orang paling dicintai Allah? Karena beliau orang juga yang paling mencintai Allah, yang paling mencintai sesama hamba Allah. Tidak ada orang yang paling cinta kepada manusia melebihi Nabi mencintai manusia. Makanya beliau ukurannya itulah beberapa hikmah-hikmah. Kenapa beliau orang paling luhur, paling tinggi? Karena beliau adalah orang yang paling rendah, merendahkan diri. Itu rahasianya. Jadi semakin merendahkan diri karena Allah, semakin diangkat. Nah itu diantaranya hikmah-hikmah kita bermaulid. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bisa mengambil hikmah, yang bisa mengenal beliau lebih dalam, dan bisa menumbuhkan cinta kita di majelis mubarak ini. Amin ya rabbal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah dan salam atas beliau. Wa ala alihi. Jangan lupa keluarganya. Jangan lupa keluarga.
Ada orang kadang-kadang minta maaf, baik sama guru, tapi nggak baik sama keluarga guru. Itu salah besar. Jadi kita kalau mau baik sama guru, kita hormati. Sampai orang-orang dulu, bukan saja guru, keluarga guru, sampai tanamannya guru, peliharaannya guru itu dijaga, tempat duduknya. Itu hadir. Ya kita kalau sampai kepada Allah, yang Allah cintai itu kita jaga. Nabi Muhammad yang paling dicintai Allah, kita jaga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling sayang kepada keluarganya pasti. Kita harus sayang kepada keluarganya. Maka sholawat kepada Nabi nggak bakalan sampai. Nabi katakan, jangan kalian bersolawat kepada aku dengan solawat buntung. Para sahabat bertanya, ya Allah Rasul, apa itu solawat buntung? Solawat yang hanya kalian solawat kepadaku, tapi tidak kepada keluargaku. Urutannya keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis itu siapa? Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Kita kalau sayang sama orang tua kita, kita juga harus baik sama sahabat-sahabatnya. Salah satu adab kepada orang tua, bahkan dikatakan orang yang dulu ketika orang tuanya hidup, dia mungkin tidak berkhidmat kepada orang tua, dia durhaka kepada orang tua, masih ada kesempatan dia bisa berbuat baik sama orang tuanya. Caranya bagaimana? Berbuat baiklah kepada teman-teman orang tua kita. Makanya dulu kita nggak sempat karena mungkin kita dirantau, nggak bisa berbakti kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah meninggal baru kita sadar, ya Allah. Maka datangi teman-temannya. Oh, ini teman orang tua saya dulu, ini teman seperjuangan. Kita datangi, kita berbuat baik kepada dia. Insya Allah itu seperti kita berbuat baik kepada orang tua kita juga. Demikian juga kita berbuat baik kepada mertua. Mertua itu, orang tua kita sudah nggak ada, yang ada mertua, ya mertua itu. Allah itu sama seperti kita berbuat baik kepada orang tua. Nah, Nabi punya sahabat-sahabat. Ada keluarga Nabi, ada sahabat Nabi. Sekarang kalau sahabat itu, para ulama itulah sahabat Nabi. Kalau andai kata zaman dulu ya sahabat itu ulama. Nah kalau keluarga Nabi itu ya para habaib itu. Dua ini jangan kita tinggalkan mereka. Mereka itu adalah kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulil ma'atri wal manakib, yang mana mereka semua adalah memiliki kemuliaan dan juga memiliki kebaikan. Jadi keluarga Nabi, sahabat Nabi, ini orang-orang yang punya kemuliaan dan kebaikan. Kemuliaan mereka, kebaikan mereka di atas rata-rata, kita nggak bisa mencapainya. Sampai digambarkan hadirin, debu yang menempel di kaki kudanya, kakinya kuda para sahabat itu lebih mulia daripada kita yang paling mulia. Gak ada apa-apanya. Kalian coba pelajari para sahabat, mereka sanggup meninggalkan, bahkan ada meninggalkan orang tua. Sahabat Ubaidillah ibnul Jarrah, kalian bayangkan ini, coba kalian bayangkan. Sahabat Ubaidillah ibnul Jarrah itu telah beriman kepada Allah, bapaknya tidak. Ada sahabat lain juga, ada yang begitu. Ketika perang Badar, bapaknya ingin membunuh Nabi, dia ingin membela Nabi. Bagaimana jadinya? Jadi ketika perang dia lihat, bapak saya, dia membela Nabi, bapaknya ikut perang juga ingin membunuh Nabi. Ada di pasukan orang-orang kafir. Bagaimana menurut kalian? Kalian mau bela mana nih? Sampai Ubaidillah ibn Jarrah juga meminta, ya Allah, kalau bisa jangan saya jumpa dengan bapak saya lah. Jadi menghindar, tapi nggak bisa juga namanya perang. Bapaknya hadir tuh di depan dia, bagaimana ini? Saya mau bunuh ini bapak, tapi kalau nggak bunuh dia musuh Allah, musuh Rasul. Coba kalian bayangkan bagaimana? Halo? Nggak bisa dibayangkan hadirin. Nggak bisa. Ada sampai sahabat dengan suami cerai demi membela Rasulullah, cerai. Udah putus kita. Bayangkan. Ini bukan bisa ada bapak dengan anak, suami dengan istri. Bisa. Makanya Nabi itu digelar dengan provokator. Andai kata ada Nabi zaman sekarang, saya yakin kita belum itu beriman. Saya yakin belum itu. Seperti kadang-kadang disuruh saja majelis,
saya masih urus anak saya. Bayangkan itu, dia lebih membela anaknya daripada gurunya. Masih belum, masih jauh hati. Saya pernah merasakan berguru seperti itu. Panggilan orang tua, bahkan orang tua meninggal, guru bilang gak boleh pulang. Bagaimana tuh? Habib Ubaidillah itu yang kemarin datang dulu, boleh cerita. Ketika ibu beliau meninggal, bapak beliau meninggal, beliau ada di pondok. Beliau tidak diizinkan pulang. Gimana menurut kalian? Bapak ibu meninggal, dilarang pulang. Kalau kita kan guru apa nih? Guru nggak main ini. Emang ente pulang bisa bikin apa? Disuruh masuk, emang bisa bikin apa? Kita bisa sembuhkan orang tua? Dan kadang kita begitu. Makanya dulu ketika kita datang di majelis, pernah Syekh Muhammad Abdullah tanya, kalian dari mana? Kenapa nggak hadir majelis kemarin? Apa nih, orang tua saya sakit, terus saya ke rumah sakit. Kok ke rumah sakit ngapain? Bisa sembuhkan dia? Tidak. Kalau kau kesini dia sembuh. Kau kesana malah isap rokok di luar. Gak bikin apa-apa juga kau. Saya pikir-pikir betul juga guru-guru ini. Andai kata kita datang ke majelis, itu bahkan bisa membantu orang tua kita. Kita doakan mereka. Kalau mereka meninggal, mudah-mudahan lebih husnul khotimah malahan. Pernah kita dengar cerita, ini diulangi lagi ceritanya. Ada seorang suami istri yang suaminya ikut perang bersama Nabi, kemudian pesan buat istrinya, jangan pulang ya, jangan keluar kemana-mana selagi abang ikut perang. Pernah dengar itu? Tapi berulang kali dipanggil, sampai dikubur, sampai sudah terakhir mau dimakamkan, tetap abang kakaknya nggak mau datang karena taat kepada suaminya. Dilapor ke Nabi, Nabi katakan, orang tua kalian masuk surga gara-gara kakak kalian yang taat kepada suami. Begitu siksanya. Kita taat kepada guru itu nanti malah keluarga kita dapat banyak. Tapi kalau kita yang jaga keluarga, belum tentu dapat, paling cuma segitu. Begitu kalau bola biliar itu, yang dipukul bola putih, tapi yang masuk bola lain. Begitu kalau ente pukul bola putih, malah nggak bisa dapat poin. Tapi tahu lihat. Begitu. Itu cara siksanya, Bang Sul. Begitu Bang Sabta. Lagi sibuk di mana? Tripura. Tripura. Ngapain jalan-jalan? Aduh. Belum siap berkorban untuk dilihat masih jauh. Perjuangan ini pada nanti akan butuh pengorbanan. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, amin. Karena ke depan ini yang paling mahal dalam hidup itu, kalian sudah tahu, yang paling mahal dari iman itu sebenarnya pengorbanan. Nabi ini tokohnya, para sahabat ini, para keluarga Nabi ini udah habis berkorban. Nama mereka merah di mana-mana, pengorbanan. Nilai orang itu adanya di pengorbanan. Jadi kalau kita kepingin punya nilai tinggi di hadapan Allah, korban. Kita dapat lebih banyak. Bahkan anak-anak kita yang kita jaga dia tadi itu lebih dapat banyak daripada kita jaga dengan Allah yang jaga lain. Itu rahasianya. Mudah-mudahan apa yang habis sampaikan ini bisa kalian cerna-cerna. Oh iya, kita kan sama-sama kan ketemu. Oh iya, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum sudah berkorban ya. Bang Febri ini Masya Allah, tapi habis masuk salut. Jangan makan puji ya, bilang gitu. Oh gitu, jangan ya. Dia beli Masya Allah. Tapi kasih uang bensin gak mau. Tapi makannya 2 kali. Ada nih caranya tuh. Sudahlah. Akhirnya kita yang mikir dia. Masya Allah. Bang Depri gak mikir makan. Setiap kegiatan kalau selain hari ini ya, itu pulang terus. Tapi orang lain mikir. Bonik mah ikut mikir, Umi ikut mikir. Akhirnya lobby ke dalam. Nah itulah pandainya main orang dalam. Ini anak-anak nanti dibungkuskan ya, karena mereka pulang cepat ini dibungkuskan. Malah dibungkus. Tapi pikir kemarin udah pulang mereka, balik lagi. Akhirnya dapat bercata mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan bahkan bukan anak-anak saya dapat Bang Hendra pun. Wa ala alihi wa ashabihi. Percikan. Iya, percikannya dapat juga. Alhamdulillah. Iya,
Jadi kalau kita bergaul dengan itu dapat juga itu. Bisa oke lah. Siapa yang belum bolong? Bang Gebri. Sini, Masya Allah. Siapa satu? Masya Allah. Kemarin itu ada bolong. Banyak. Ya. Bang Iqbal. Loh, Masya Allah. Saya tahu. Jangan ditanya nih. Ini Pangari. Kalian lihat Pangari nih rumahnya. Ini kesini berapa kilo beliau tuh? Ijang beliau ikut Singgarang. Alhamdulillah. Tapi begini bukan puji mereka. Ini karunia Allah. Coba kita contoh. Pak Mursi ini kan kemarin agak lemas-lemas kan majelis kan. Hafid jangan harap itu. Ya begini gas dia. Ya mudah-mudahan habis ini mabit. Amin. 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 Lah aja belum pernah mabit ya. Belum pernah. Pak Yayan kemarin sekali. Pak Yayan begini. Bang Indra. Pak Yayan kemarin tuh ilmunya diambil juga, pandai juga. Di Mekah dia mabit 3 malam apa beberapa malam sama Bang Kadafi. Kami bilang kalian pandai juga, iya Bi. Ini kan di sini kan pahalanya kan 100.000 kali. Jadi kalau nanti pulang nggak mabit lagi. Nanti kalau Bang Daya tanya, Bang Enda tanya, Bang Depri, saya sudah mabit 100.000 kali. Kalian baru berapa kali? Pahalanya pandai juga ini ilmunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi itu nggak dicatat itu cuma pahala saja, ya. Jadi semangat lagi. Di Maulid ini, masya Allah, kita beberapa hari lagi sudah akan meninggalkan Maulid Arba'in. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita bisa berjumpa lagi tahun depan di Maulid Arba'in yang lebih baik daripada hari ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه لا تنسى تربى واستبشارا صلى الله عليه الكرسي هيبة ووقارا صلى الله وامتلأت السماوات والنوارا صلى الله ومجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله صلى الله عليه تمام حمله صلى الله عليه بتقميد رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ولا
بالعناية وكلكم الهداية وشاق لبهاء الفضاء الله عليه وتلعلع الكون من نوره وأعطى ودخل
وقد دخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل في من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمر نار فرس وسكوت شرفات ورمية الشياطين من السماء والشهب المخرقات ونجع كل جبل من الجن وهو بسلطة سلطانية دليل الخاطئ لما تعلق من سنة صادع أشرق من بهاء علامه حتى ولد على المرادع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي واعلم انه قوله لا اله الا الله. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة يا الشيطان. قديم الإحسان يا قديم الإحسان لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا هنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. وأنت أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal